اور ہماری ہر لحاظ سے کوشش بھی رہے گی کہ یہ جو تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہے یہی کولیشن گورنمنٹ ایک اچھے انداز میں چیزوں کو آگے لے جائے, ترقی کا عمل اسی طرح جاری رہے. اچھی چیزیں آ سکتی ہیں, ہم اس کو بالکل ویلکم کہیں گے, اور ہم یہ کہیں گے کنٹینیوشن آف دا پالیسیز رہیں. گورنمنٹس آتی جاتی رہتی ہیں, ہم نے ایک پالیسی بنائی, ہماری پالیسی کو یہ کنٹینیو کریں. ہم نے بھی پچھلی گورنمنٹ کے بہت سارے منصوبوں کو کمپلیٹ کیا, ان کی بہت اچھی پالیسیز کو اڈاپٹ رکھا اور ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور کمپلیٹ کیا, اور اسی نظریے سے آگے بھی جانا ہے اور انشاءاللہ جائیں گے. آپ کی اسمبلی کی اسپیچ میں آپ نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ مجھے 2 ووٹ ملیں بھی تب بھی استعفیٰ نہیں دوں گا. جی, کون سے محرکات اور عوامل تھے کہ آپ استعفیٰ دے کے پھر چلے گئے؟ جی دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً 1-1.5 مہینے کا عرصہ یہ بڑا سلسلہ جب چلا, اور اس سارے سلسلے میں سارے دوست تھے, اور بار بار ہماری یہی کوشش رہی کہ ہم اپنے ناراض دوستوں کو منائیں, کسی طریقے سے سسٹم کو پھر سے ٹریک پہ لائیں. لیکن یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید کئی چیزیں جب حل ہونے کی طرف جاتی تھیں تو پھر اپوزیشن اور باقیوں کی طرف سے ایک ماحول ایسا کریٹ ہوتا تھا, اور پھر اینڈ میں ایک سچویشن ایسی بن رہی تھی کہ جہاں ان نیسیسری پارٹی کے بہت سارے دوستوں کو اور لوگوں کو ان نیسیسری رسک پہ رکھنا مجھے مناسب بھی نہیں لگا, دوستوں کو بھی کچھ نہیں لگا کہ یہ نہ ہو کہ اینڈ میں ووٹنگ کا سلسلہ جب ہو اور کولیشن کے ممبران اور ہم لوگ ایک گروپ بالکل سائڈ پہ ہوں اور اپوزیشن اس کا ایک حصہ بنے, اور اس اپوزیشن میں وہ اپنا ووٹ شو کر کے پھر اس سپورٹ میں آگے جائے, اس میں کامیابی ہو نہ ہو, پھر اس کامیابی کے بعد پھر یقینی طور پہ جب اس لیول تک آپ اختلافات میں چلے جاتے ہیں, پھر پارٹی ڈسپلن کے تحت چیزیں شاید ہماری طرف جاتی ہیں اگینسٹ یا ان کی طرف جاتی ہیں, تو ہم نے ایک بڑے چیزوں کو آگے دیکھتے ہوئے سوچا. اور پھر اور میرے خیال سے یہ کوئی ایسی سیٹ نہیں, میں نے ہمیشہ اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے کہ یہ سیٹ جو وزیر اعلیٰ کی ہے یہ کسی کی ہے نہیں, آج ادھر ہے کل کسی اور کے پاس ہے, اس سے پہلے کسی اور کے پاس تھی. تو ان سارے محرکات کو دیکھتے ہوئے, چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے محسوس کیا کہ اگر واقعی -1 کا فارمولہ بلوچستان کے مفاد میں جاتا ہے, پارٹی کے مفاد میں جاتا ہے, اس گورنمنٹ کے مفاد میں جاتا ہے, تو جام کمال کوئی ایسا ضدیات بھی نہیں ہے کہ اس پہ ذرا ڈٹا رہے کہ نہیں جی آخر تک بھلے جو بھی نقصان ہو جائے میں یہیں رہوں گا. پھر فائنل ایک کنسنسس پہ یہی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ٹھیک ہے, ہم جمہوری عمل ہے, اس جمہوری سسٹم کا حصہ ہیں, اور ایک ہم ایسا اسٹیپ لیتے ہیں تاکہ چیزیں آگے بہتر پازیٹیوٹی کی طرف آگے جائیں. کنسنسس جو ہے زوراوروں نے ڈیسائیڈ کروایا یا دیکھیں یہ ایک ماحول بنا, ایسا ایک ماحول بنا جس کے نتیجے میں کولیشن کے ممبران بھی تھے, پاکستان تحریک انصاف, عوامی نیشنل پارٹی, BAP, ہزارہ ڈیموکریٹک, JWP, ہم سارے جب ساتھ بیٹھے اور ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھا, اور پھر بہت سارے ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں جس میں MNAs ہیں, سینیٹرز بھی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جہاں آپ نے میڈیا ان کا بھی کور کیا ہوگا, ہمارا بھی کیا ہوگا, تو ایک مسلسل ایک ہلچل اور ایک کام ہو رہا تھا جس میں وہ گروپ بھی اسی انداز میں تھے اور ہمارے لوگ بھی تھے, اور ایک دوسرے کے پاس اسی حوالے سے جا رہے تھے کہ چیزوں کو ہم سیٹل کرنے کی طرف جائیں. لیکن وہ بندشیں میرے خیال وہ ہٹ نہیں پا رہی تھی, جب بند بھی نہیں پا رہی تھی, تو اس حوالے سے پھر ایک اوور آل پولیٹیکل کنسنسس ان دا بیٹر فیتھ فار دا سسٹم اور اس سارے بلوچستان کے جمہوری عمل اور پارٹیز کے حوالے سے تھا. لیکن میں یہ ضرور اینڈ میں بات کہوں گا کہ یہ جو ساری قربانی یا یہ سارا سٹیپ, یہ ساری چیزیں جو دی گئیں, اس میں سب نے دی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کولیشن کے بہت سارے پوری پارٹیز نے سب نے دی. جب ایک کیبنٹ ختم ہوتی ہے تو سارے لوگ ہٹ جاتے ہیں, لیکن ہم یہ محسوس کرنا چاہیں گے کہ یہ جو سارا ایک سٹیپ لیا گیا, یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہم نے لیا, اس کا رزلٹ اچھا ہے, بلوچستان کے فائدے میں آئے, چیزوں کو سموتھلی آگے جانے کی طرف جائے. یہ نہ ہو کہ ہم کچھ عرصے میں اسی پولیٹیکل کرائسس کا شکار رہیں جس کی وجہ سے بلوچستان میں ترقی کا عمل سلو ہو جائے, جس میں بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ کا عمل سلو ہو جائے, چیزیں گورننس کی طرف نہ جائیں. میری آپ کی توسل سے یقینی طور پہ قدوس بیزنجو صاحب اور ان کی کیبنٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہم اس فیز سے ابھی نکلنا ہمیں چاہیے. ہم مزید ویٹ نہیں کر سکتے. ابھی بھی آپ دیکھیں جب ہمارا بجٹ پاس ہوا تھا, بجٹ پاس ہونے سے آج تک کے دن میں
अपोजिशन ने एक बहुत बड़ा धरना बजट में दिया, फिर उसके बाद थानों में धरना दिया, फिर उसके बाद एक दो और एजिटेशंस हुए, फिर ये सारा अमल आगे आया। ये 4-5 महीने के अरसे ने बलूचिस्तान के डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों को और जो डिपार्टमेंटल कारकर्दगी ये 4-5 महीने से तकरीबन मफलूज होकर रह गई है। तो अभी भी अगर हम इसी का शिकार रहेंगे तो ये आपका दिसंबर तकरीबन पहुंच गया, फिर शायद हम इस पूरे बजट को ज़ाया ना कर दें। हम डेवलपमेंट से फोकस हट के, सर्विस से फोकस हट के, हम पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ साथ पता चला कि परफॉर्मेंस की तरफ भी एक क्राइसिस में जाएंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट होगी, हमने 3.5 साल इस गवर्नमेंट को चलाया है, गवर्नेंस को इसकी बेहतर हम समझते हैं, हम अपना इनपुट देते रहेंगे। तो अभी हमें पब्लिक सर्विस और पब्लिक डिलीवरी की तरफ ज़्यादा फोकस देना चाहिए। सर ज़हूर बुलैदी साहब ट्वीट कर रहे हैं, मुसलसल ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके दौर के जो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मतलब आवाम के मफाद में नहीं, उस पर हम कट लगाएंगे। उन्होंने जिक्र भी किया स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं, कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, इस हवाले से। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि आप बेशक बलूचिस्तान के मफाद में हर चीज़ पे कट लगाएं। जाम कमाल से वाबस्ता है, बिल्कुल कट लगाएं। मेरी ज़ाती कोई चीज़ है जिससे मुझे फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल कट लगाएं। हुकूमत बलूचिस्तान ने इसी बजट को पेश किया और मेरे दोस्त हैं ज़हूर बुलैदी साहब, इसी बजट को उन्होंने पेश किया एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, और उन सारी चीज़ों के हवाले से अपनी तकरीर में उन्होंने इन सब चीज़ों की सपोर्ट की। देखें, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करूंगा, मैंने ट्वीट भी किया था कि हुकूमत जो है वो एक सब्जेक्ट को लेके कभी आगे नहीं चलती। कि मैं आज ये फैसला करूं कि जी जब तक बलूचिस्तान में हर जगह पानी नहीं होगा तो हम रोड नहीं बनाएंगे, जब तक रोड कंप्लीट नहीं होंगे तो हम अस्पताल नहीं बनाएंगे, जब तक अस्पताल पूरे बलूचिस्तान में नहीं बन जाते तो उस वक्त हम किसी और सेक्टर में काम नहीं करेंगे। हुकूमतें हर सेक्टर में काम करती हैं। नौजवानों की ज़रूरत है, गरीबों की ज़रूरत है, तालीम याफ्ता लोगों की ज़रूरत है, कहीं यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। खेल से तो आप अपने आप को कहीं बाहर नहीं रख सकते। नौजवानों के लिए बलूचिस्तान में है क्या? तालीम के मौके उनको हम देते हैं, कुछ उनके लिए एक्टिविटीज़ की फैसिलिटीज़ रखते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं, पानी की स्कीम। हाँ, एक बात है, अगर हमारी हुकूमत ने अपने पॉलिसी में या PSDP में तालीम को फोकस ना रखा होता, सेहत के लिए पैसे ना रखे होते, पानी के लिए पैसे ना रखे होते, डेवलपमेंट के लिए ना रखे होते, ज़िले जो हमारे लोकल बॉडीज़ का सेटअप है उसके एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए पैसे ना रखे होते और सिर्फ सेहत के और सिर्फ जो खेल के लिए रखे होते, बिल्कुल आप सारे काट देते। लेकिन हमने एक बड़ा प्रोपोर्शनल बजट बनाया जिसमें हर सेक्टर में हमने चीज़ें रखी हैं। और उन्होंने 3 ज़िलों का जो बात की, तो देखिए आवारान में क्या है, आप आवारान जाके देख के आ जाएं, वाशुक देख के आ जाएं। यस, वहाँ पानी के काम दिए, हमने डैम्स बनाए हैं, हम मज़ीद डैम्स बना रहे हैं, वाटर प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, सोलर वाटर सप्लाई स्कीम्स बन रही हैं, स्कूलों के प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हेल्थ की बात कहेगी, मेरे ख्याल बलूचिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा हेल्थ का बजट नहीं होगा जो ये पिछले साल में बना है, जो पास हमने किया है। तो मैं कहूँगा कि हम सिर्फ सियासत के हवाले से चीज़ों को ना देखें, हम इस टीम का हिस्सा रहें और आप हमारी टीम में थे और बाकी पूरी कैबिनेट हमारे साथ थी, तो हम सब ने मिलकर बजट पेश किया था जिस पे हमने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ही के सामने, पाकिस्तान के लोगों के सामने किया और इस बजट को बड़ा सराहा लोगों ने और इस पे हमने डिबेट्स की, बल्कि ज़हूर बुलैदी साहब ने मुझसे ज़्यादा डिबेट्स इस पे की हैं। तो इंशाल्लाह बिल्कुल कोई चीज़ जो बलूचिस्तान के मफाद में नहीं है, बिल्कुल आप रैशनलाइजेशन करें, उसको पब्लिक के सामने रखें और उसको बिल्कुल काट दें। जहाँ तक इनफरादियत चीज़ों के हवाले से बात है, बिल्कुल हटा देना चाहिए, लेकिन कोई चीज़ जो बलूचिस्तान के मफाद में है उसको आप कायम रखें। गवर्नमेंट्स जो है अपने प्रोजेक्ट्स 1-2 साल के लिए नहीं बनाती, 5, 6, 7 साल मंसूबा होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीशन की तरफ जाते हैं और फिर ये लोगों को फ़ायदा देंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत के हवाले से आज आपका क्या स्टांस है? जी, मैं तो मेरा पहला वाला स्टांस ही है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक ट्वीट के हवाले से चीज़ों को मुंसलिक किया गया जिसमें मैंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी। फिर ये जब सारा इलेक्शन का नई गवर्नमेंट का सिलसिला आगे आया, उस पर केयर टेकर के हवाले से भी चीज़ें आई और मैंने पहले भी यही कहा था कि हर चीज़ एक तरीक़ेकार से चलता है और उस तरीक़ेकार से अगर जाम कमाल पार्टी का सदर अगर नहीं हो सकता, उसका बड़ा एक वाज़ेह तरीक़ेकार है। अगर मैंने अपना रिटन में रिजिग्नेशन दिया होता, इलेक्शन कमीशन उसको एक्सेप्ट कर जाता, आज मैं पार्टी का प्रेसिडेंट ना होता। और अगर हमारी काउंसिल पूरी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की काउंसिल आती और वो किसी और को नामजद करती, उस पर वोटिंग होती, या हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो सबसे बड़ी एक अहमियत रखती है, या उसमें डिसीजन होता। खैर वो चीज़ें नहीं हुई। अब चूंकि टाइम भी तकरीबन पूरा हो चुका है और मेरा ख्याल अब हमें फोकस इस बात पे करना है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी में हम इलेक्शन कराएं
اور جو بلوچستان عوامی پارٹی کا نمائندہ ہوگا جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ پارٹی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, صدر بننا چاہتا ہے, جنرل سیکرٹری بننا چاہتا ہے, سامنے آنا چاہیے, اور جس کو پھر پبلک سپورٹ کرے, جس کو بلوچستان عوامی پارٹی کے ممبران سپورٹ کریں, ان کو بالکل آنا چاہیے آگے. سپریم کورٹ کا اسٹینڈنگ آرڈر ہے کہ ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ اسے مانا جائے گا, جی کیا جائے گا. جی بالکل. آپ کا جو ٹویٹ ہے وہ آپ جی یس بالکل صحیح ہے. ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ ریزولوشن کی طرف جا رہے ہیں. جیسے اس میں میں نے کہا تھا کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ جام کمال کو ایز اے پارٹی پریزیڈنٹ رہنا چاہیے, تو میں اپنی ذمہ داریاں ریلنکوش کرنے کے لیے تیار ہوں, اور میں ریلنکوش کر کے چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں. اسی سلسلے میں جب واپس آیا تو یہی بلوچستان عوامی پارٹی کے سارے ممبران دوست میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ نے اظہار خیال کیا ہے, مہربانی کر کے اس کو آپ بالکل ہٹائیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کنٹینیوٹی رکھیں. اور دیکھیں سیٹ میرے لیے چاہے پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ کی ہو یا سی ایم شپ کی تھی, یہ ذمہ داریاں ہیں. جب تک ہم ان ذمہ داریوں کو ٹھیک طرح سے نبھائیں گے, ہمیں نبھانی چاہیے جب تک ہیں, اور جب تک ان ذمہ داریوں کو ہم ایسے انداز سے نہیں کریں گے, ان سیٹوں پہ کسی اور کو بھی آنا چاہیے, لوگوں کو آنا چاہیے. اور یہی میں میں بڑا دیکھیں بلیور ہوں بینچ مارک پہ. بہت سارے لوگوں نے کہا جی ابھی جو نئی حکومت آئی کیا کرے گی, میں نے کہا جی اچھی بات ہے, نئی حکومت کو آنا چاہیے. بلکہ میں تو اس فلاسفی کا بڑا میں کہنا چاہوں کہ پاکستان میں بھی ہمیں 5-5 سال کے الیکشن نہیں کرنے چاہیے, 4 سال کے کرنے چاہیے, تاکہ لوگوں کو موقع ملے جلد سے جلد دو لوگوں کے اندر ایک توازن قائم کریں کہ جی یہ شخص زیادہ اچھا کام کرتا تھا یا وہ کرتا تھا. اور میری بڑی خواہش ہوگی کہ یہ گورنمنٹ ہم سے زیادہ اچھا کام کرے, تاکہ آنے والا اس سے زیادہ اچھا کام کرے. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایک گورنمنٹ فیل ہو, لیکن ایک توازن ضرور برقرار ہونا چاہیے کہ ہماری حکومت نے کیا کام کیا, اگلی حکومت کیا کام کرے گی, اور آنے والی جو حکومت ہوگی بلوچستان کی وہ کام کیا کرے گی, تاکہ بلوچستان کے لوگ آنے والے کچھ الیکشنز میں اس بات پہ اپنی ایک رائے قائم کر سکیں کہ جی ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ شخص اس لیے بہتر تھا, یہ شخص اس لیے بہتر تھا, اور یہ شخص اور ان کی کابینہ اس لیے بہتر تھی. اچھا سر, چونکہ آپ نے خود کہا کہ پارٹی صدارت ابھی تک آپ کے پاس ہے, تو کہیں انٹرا پارٹی الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس نہیں کریں گے, کرنے لگے ہیں, ایگزیکٹو پارٹی کا اجلاس بلائیں گے, کیا کریں گے ابھی؟ دیکھیں ہماری تو یہ کوشش ہوگی کہ بلوچستان عوامی پارٹی کی, ابھی چونکہ میں واپس آئے ہوں, ہم ایک بلوچستان عوامی پارٹی کی میٹنگ ہم بلائیں. اس میں بہت سارے ہمارے ممبران ہیں, ہمارے بہت سارے پارلیمنٹیرینز ہیں, ہمارے سینیٹرز ہیں, ایم این ایز ہیں, اور ساتھ میں پارٹی کے بہت سارے ورکرز ہیں, ممبران ہیں, عہدیدار ہیں. یہ سب بیٹھ کے ہم ایک طریقہ کار آگے کے لیے بنائیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو کس طرح آگے لے جانا ہے, کن چیزوں کے حوالے سے لے جانا ہے, اور اس کے آنے والے انٹرا پارٹی ہے یا پھر جو ایک جنرل پارٹی الیکشنز جو الیکشن کمیشن نے جو ایک ڈیٹ فکس کی ہوئی ہے کہ ہر پارٹی نے اپنے کرانے, اس حوالے سے کیا طریقہ کار بنانے. تو انشاءاللہ ادھر آئے ہیں, سارے دوستوں کو انشاءاللہ بلائیں گے, سب کے ساتھ بیٹھیں گے بھی, اور اس کا ایک طریقہ کار بنائیں گے. جی اسمبلی کیوں نہیں جائیں گے, اسمبلی سے تو استعفیٰ تھوڑی دی ہے. آپ کا رول کیا ہوگا, اپوزیشن بینچز, گورنمنٹ بینچز؟ نہیں جی, دیکھیں ہم حکومت کا حصہ ہیں, بلوچستان عوامی پارٹی ادھر ہے, لیکن ایک چیز ضرور ہوگا کہ ہم دوستوں کے ساتھ گورنمنٹ کے اوور آل فنکشن کے حوالے سے اپنا مشورہ بھی دیں گے, کبھی اپنی تنقید بھی دیں گے, اور تنقید برائے ایک اچھے مقصد کے لیے دیں گے. ہم دیکھیں کبھی میری کوئی نیت ایسی نہیں, اور ہمارے دوستوں کی بھی کوئی نیت نہیں ہے کہ ان نیسیسری ہم ایک سینسیشن کریٹ کریں. بلوچستان عوامی پارٹی, بلوچستان کے کولیشن کے سارے دوست, ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف وفاق میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے اسمبلی کے اندر پالیسی میکنگ میں چیزوں کو اچھی طریقے سے آگے کی طرف لے جائیں, اور اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, مہربانی. کمال قدم بڑھاؤ, کمال قدم بڑھاؤ.